مگر وہ کیا کس کو کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو نظر نہیں آتے وہ سامنے آئے اور بات کریں، کیا چھوڑنا ہے عمران خان صاحب کو؟ یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تیار ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے آپ کیا گورنمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی اس پہ؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے سیاست سے بالکل خود کو کنارہ کش کر لیا ہے، اور یہ جب بھی انہوں نے خط لکھے یا جو بھی بات ہوئی تو اس وقت فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ ہم حکومت کو بھیج دیں گے، ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. آرمی چیف نے کہا تھا. جی آرمی چیف نے کہا تھا. تو اس لیے اگر وہ سنجیدہ ہوں تو حکومت سے بات چیت کریں. حکومت نے ہمیشہ ان سے بات چیت کی ہے، لیکن جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو اس پہ مکر جاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے ان کے کہنے پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس میں اتفاق رائے ہوا، اور جب وہ اتفاق رائے بانی پی ٹی آئی کے پاس ان کی اپنی جماعت لے کے گئی، انہوں نے اس سے انکار کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہی ہیز لاسٹ ٹرسٹ. کوئی ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کس بات پہ پیرا دیں گے. لیکن اب تو وہ کہہ رہی ہیں نا گیو اینڈ ٹیک، یعنی کیا کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر، تو کیا وہ دے سکتے ہیں اور کیا آپ ان کو دے سکتے ہیں اس کے بعد؟ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کوئی یہ ان کا مکا والا کیس نہیں ہے، بڑا سیدھا سا کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو لٹائے گئے برطانیہ کی طرف سے. بانی پی ٹی آئی نے وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اپنے پراپرٹی دوست جو ملک ریاض ہیں ان کے اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ میں جرمانے کے لیے قائم کیا گیا تھا اس میں جمع کرا کے ان کو فائدہ پہنچایا. اور اب ان کے بعد وہ پیسہ ریکور ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ پیسہ چوری کا ہے جو اس اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا اسے. پھر اب موجودہ چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو واپس کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ 190 ملین پاؤنڈ جو کوئی 60 ارب روپیہ بنتا ہے اس کی چوری کریں اور دستاویزی طور پہ اس کا ثبوت موجود ہو اور آپ کہیں جی کہ مکا کر کے مجھے چھوڑ دیں، تو اگر آپ کو چھوڑنا ہے پھر پاکستان کی عدالتوں میں جو کیسز ہیں چوری کے، جو جیلوں میں لوگ 10,000 5,000 جیب کسی نے کاٹی ہے، کسی نے کوئی گٹر بیچا ہے، کسی نے کوئی اور چھوٹا موٹا ڈاکہ ڈالا، ان سب کو چھوڑ دیں. پھر آپ اگر 60 ارب روپے کی چوری کوئی چوری نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس ملک میں کون چور ہے؟ لیکن سی بی ایمز کی بھی وہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ کہیں تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہیں چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک. تو اگر کوئی سی بی ایمز کی بات ہو احسن صاحب، تو کون سے سی بی ایمز ہے جو کہ گورنمنٹ کہے؟ اول تو وہ آپ سے نہیں بات کہہ رہی، وہ تو کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہی ہیں. تو کون سے سی بی ایمز ہے جو ہو سکتا ہے؟ بات پھر وہی ہوتی ہے نا کہ گیو اینڈ ٹیک کس بات پہ. دیکھیے سزا ہوئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ آپ نے خرد برد کیے ہیں، اس کا دستاویزی ثبوت ہے، آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. اب اگر آپ کو گیو اینڈ ٹیک کر کے کون سی طاقت ہے؟ مارشل لا تو نہیں ہے کہ جو این آر او جاری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 9 مئی کے بارے میں بات کر رہے ہوں. یہ اب مجھے نہیں پتا. اب 9 مئی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ فوج نے ایک بڑا جسے کہہ لیجئے کہ بالکل اکراس دا بورڈ کیا ہے. کئی سینئر ریٹائرڈ فوجیوں کو سزا ملی ہے، انہوں نے کسی کو سپیئر نہیں کیا. جو لوگ اس کام میں ملوث تھا، جو آپ جس ٹویٹ کی بات کر رہی ہیں، میں نے یہی کہا ہے نا کہ جی آپ دیکھیے کہ اگر اسلام آباد اور پاکستان پہ چڑھائی کی بات ہوتی ہے کون کرتا ہے؟ بھارت اور پی ٹی آئی. اگر فوج کی چھاؤنیوں پہ حملہ کوئی کرتا ہے کون؟ بھارت اور پی ٹی آئی. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام رکانے کی بات کرتا ہے کون؟ بھارت اور پی ٹی آئی. اگر دنیا بھر میں پاکستان پہ پابندیاں لگانے کی مہم آج کوئی چلاتا ہے یو ایس کانگریس میں، یورپین یونین میں، بھارت اور پی ٹی آئی. اگر دنیا میں پاکستانی فوج کے خلاف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کردار کشی کی مہم کوئی چلاتا ہے کون؟ بھارت اور پی ٹی آئی. یہ کافی خطرناک قسم کا کمپیریزن نہیں ہے. آپ کو میں سامنے آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی بات غلط ہے؟ ایک سیاسی جماعت جو کہ مقبول سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہر وہ عمل کر رہی ہے کہ جو پاکستان کا آرچ رائیول بھارت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، ہر وہ عمل جو بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اس میں قدم سے قدم ملاتی ہوئی ہمیں پی ٹی آئی نظر آتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ایک عام آدمی لے گا؟ تو یہ کس کے اشاروں پہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی پاکستان سے خیر خواہی کر رہے ہیں؟ آپ کوئی بھی پاکستان کے خلاف جو بھارت کا قدم ہے جس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اسی کے ساتھ سنکرونائزڈ آپ کو ایفرٹ پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے. دیکھیے ہم سب نے مارشل لا کا سامنا کیا ہے، ہم نے مشرف دور کا کیا، پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے مارشل لا کا کیا.
کبھی امریکہ میں جا کے کسی نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نے پاکستان کے خلاف مہم نہیں چلائی تھی. آج کانگریس کے اندر امریکہ کی کون ہیئرنگز کرا رہا ہے؟ یا بھارت، ساتھ پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے. وہاں پہ جو بھارت کی لابی ہے اس کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے.